کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، آیت پوری برکت کے لیے پڑھتا ہوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ پوری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور وبالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر فرمایا والصاحب بالجنب، اور جو تمہاری کروٹ کے ساتھی ہیں، تمہاری کروٹوں کے ساتھی ہیں، ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر فرمایا وابن السبیل، کہ راہ چلتے مسافروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہم قرآن کی اس ایک آیت پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنا حق بیان کیا، ماں باپ کا حق بیان کیا، رشتہ داروں کا حق بیان کیا، ہمسایوں کا حق جو ہے وہ بیان کیا، اس کے بعد یتیموں کا حق بیان کیا، مسکینوں کا حق بیان کیا اسی آیت میں، اور پھر فرمایا والصاحب بالجنب، تمہارے جو کروٹ کے ساتھی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہر چیز کو بیان فرمایا، لیکن اب عمل کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ مفسرین لکھتے ہیں والصاحب بالجنب سے مراد ہے کروٹ کے ساتھی، اس کا ترجمہ ہے عربی میں، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ ہیں پاس رہنے والے۔ ایک تو پاس رہنے والے، دوسرے تمہارے دوست، احباب، ساتھی، دینی ساتھی، دنیاوی ساتھی، تمہارے مسجد کے ساتھ، تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی، دوست، احباب، محلے دار، اس سے مراد یہ ہے والصاحب بالجنب۔ میرا رب فرماتا ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آج ہم عمل کے میدان میں زیرو ہیں، حالانکہ میرے رب نے سب کچھ بیان فرمایا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، علم کی بھی ضرورت ہے، اور علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ علم ہوگا تو پھر بات کو سمجھ آئے گی، اگر علم نہ ہوگا تو سمجھ، اور علم ملتا ہے مصطفیٰ کریم کی دہلیز سے، حضور کی دہلیز سے علم ملتا ہے۔ اب بندہ دہلیز مصطفیٰ پہ نہ آئے تو پھر اس کو علم مل سکتا نہیں ہے، حضور کے دروازے سے علم ملتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوستوں کا بھی دھیان رکھو، کیونکہ رب کا حکم ہے، اور حضور علیہ السلام اسی طرح اپنے دوستوں کا دھیان رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور وہ صاحب بالجنب میں حضور کے لیے وہ آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا، مجھے بھوک لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، لیکن کئی دن سے فاقہ تھا، تو میں نے کہا چلو چوراہے میں راستے میں بیٹھتا ہوں، کوئی گزرے گا مجھے کوئی کھانے کی دعوت دے گا، کوئی صلح مارے گا تو میں کھانا کھا لوں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابو بکر آئے، مجھ سے پوچھا سناؤ ابو ہریرہ کیا حال ہے، پاس سے گزر گئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم بھی آئے، مجھ سے پوچھا، حال وال پوچھا، لیکن پوچھ کے چلے گئے۔ لیکن پھر وہ ہستی آئی، وہ شخصیت آئی جو دلوں کے حالات کو جانتی ہے، وہ ہستی آئی جو دلوں کے حالات کو جانتی ہے، اور وہ میرے نبی پاک ہیں صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور آئے نا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ تو حضور نے جب مجھ سے پوچھا نا کیا حال ہے تو حضور نے میری چہرے کی طرف بھی دیکھ لیا، حالانکہ میں سوچ ہی رہا تھا میرے بھائی ابو بکر آئے ہیں پوچھ کے چلے گئے، بھائی عمر آئے وہ بھی پوچھ کے چلے گئے، لیکن اب دلوں کے حالات کو جاننے والا آیا ہے، طبیب اعظم آیا ہے، رؤوف و رحیم آیا ہے، اللہ کا محبوب آیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ کہا حضور ٹھیک ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے دیکھا نا چہرے کی طرف تو کہا ابو ہریرہ تمہیں تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے پھر چھوڑا نہیں، 2 صاحب تو گزر چکے تھے، خیال نہیں ہوا، لیکن یہ تو دلوں کے حالات کو جاننے والے محبوب تھے، بازو پکڑ کے اٹھایا، کہا ابو ہریرہ آ میں تیری بھوک کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ یعنی کہ دھیان کرنا، توجہ کرنا، خیال کرنا، میرے ساتھی کو، میرے دینی ساتھی کو، میرے دوست کو، میرے نمازی کو، میرے ہمسائے کو، میرے بھائی کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت، صاحب بالجنب بھی جو تمہارے کروٹ کے ساتھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کو نماز پڑھنے والا بھائی ہمارا ہو تو ہم نے کبھی اس کا پتہ ہی نہیں لیا، بھئی آج وہ ہفتہ ہو گیا نماز پڑھنے کے نہیں آتا، کیوں نہیں آتا وہ؟ حالانکہ پتہ لینا چاہیے، خبر گیری ہونی چاہیے، لیکن یہاں مسائل اور بھی ہیں کہ اگر کوئی خبر گیری لیتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے شاید پتہ نہیں نہ جانے یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا، اس کو کیا مجھ سے لالچ ہے، حالانکہ یہ دین سے دوری ہے۔ اگر کسی نمازی بھائی کا خبر گیری، اس کو پتہ لینا، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے جائے تو کسی کو محسوس یا بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ ہم اتنا پوچھ لیں بھائی آپ آج کیوں نہیں آئے، لیکن یہ کہاں سے لائیں گے یہ سوچ، یہ کہاں سے سوچ آئے گی جب ہماری خود اپنی سوچ ہی نہیں ہے، ہمارا خود ہی ذہن اس طرف نہیں ہے کہ ہم خیال کریں، ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، ہم کہاں، حالانکہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد ہی ایک ہے، اور وہ مقصد ہے کہ میری عبادت کی جائے، میری عبادت کی جائے، اللہ کے حکموں کو مانا جائے، حضور کی شریعت پہ عمل کیا جائے، اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال شاہ فرماتے اپنے کروٹ کے ساتھیوں کا بھی دھیان کیا کرو۔ آپ کے ساتھ ایک نمازی پکا نمازی ہے، 5 وقت کا ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے اس کا پتہ کر لو، کیا بات ہے، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں لاحق ہو گئی، کہیں کوئی مشکل تو نہیں بن گئی، اور سب سے بڑا تو نقصان یہ کہ اس کی نماز جا رہی ہے، اس کی نماز کا نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور نماز میں تو امن و سکون ہے، نماز میں تو برکت ہے، رحمت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، لیکن آج باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کر رہا، بیٹا باپ کی پرواہ نہیں کر رہا، اگر بیٹا نماز پڑھتا ہے تو باپ کو پرواہ نہیں ہے، باپ پڑھتا ہے تو بیٹے کو کہتا ہے بیٹا پرواہ نہیں کرتا۔ یہ آج ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ خرابیاں دور کرو، ان سے نکلو اور اپنے رب کو بھی راضی کرو، اپنے محبوب مدینے والے کو بھی راضی کرو۔ اور یہ راضی کب ہوگے؟ جب ہم شریعت کے اوپر عمل کر کے زندگی کو گزاریں گے، جب ہم دین کو سمجھیں گے، اور دین کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ مسجد کی طرف رخ کرو، مسجد میں آپ کو سب کچھ ملے گا، مسجد میں سب کچھ ملتا ہے، مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ کے پیغام سنائے جاتے ہیں، جہاں سے اللہ کی شریعت، حضور کی محبت سکھائی جاتی ہے، مسجد ہی وہ ذریعہ ہے۔ آج مسجدوں سے ہم دور ہیں نا تو رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، آج دنیا کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندہ مشکل کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جن حکموں پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کا حکم دیا، ہم ان احکامات کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہمسایہ ہمسائے کی طرف نہیں دیکھتا، آج بھائی بھائی کی طرف نہیں دیکھتا، آج رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی طرف نہیں دیکھتا،
ہم دنیاوی معاملے کو تو سامنے رکھتے ہیں، لیکن دینی معاملے کو سامنے رکھیں تو ہمیں اجر بھی مل جائے گا اور دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور کروٹ کے ساتھیوں کا بھی دھیان رکھیں، دوستوں کا، محلے داروں کا، دینی ساتھیوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں۔ کوئی مشکل ہے تو ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں، ان کے دکھ بانٹیں، ان کو ہم سہارا دیں، ان کا خیال کریں۔ لیکن جو قوم یار اپنا خیال نہیں کرتی، جو قوم اپنا خیال نہیں کرتی، وہ کسی کا کیا خیال کرے گی؟ میں اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا تو آپ کو کیسے بچا سکتا؟ میں خود نماز کی پابندی نہیں کر سکتا تو آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں خود سچ نہیں بول سکتا تو آپ کو کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ میں خود دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوں تو آپ کو دین کی طرف کیسے بلا سکتا ہوں؟ میں خود مسجد میں نہیں آتا تو آپ کو مسجد کی دعوت کیسے دے سکتا ہوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ جو مسجد نہیں، اللہ کا گھر ہے، اس میں آؤ، یہاں تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، سکون قلب ملے گا، یہاں تمہیں روحانیت کی غذا ملے گی، یہاں تمہیں علم کی دولت ملے گی، یہاں تمہیں عمل کا جذبہ ملے گا، یہاں تمہیں خیر اور بھلائی کا پیغام ملے گا۔ ہم مساجد سے دور ہو گئے، آج پھر وہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا کہ بندہ روز پیسے کھلے کماتا ہے لیکن سکون نہیں پاتا۔ اس کی وجہ کیا؟ کبھی گھی کے مہنگے ہونے کا رونا، کبھی پیٹرول کے مہنگے ہونے کا رونا، کبھی حالات کی سنگینیوں کا رونا، کبھی حالات کے جو مشکلات ہیں ان کا رونا دھونا۔ اس مصیبت میں قوم ڈلی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری طرف دھیان چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف دھیان کر لو، آج بھی کامیابی مل جائے گی، آج بھی سکون مل جائے گا، آج بھی رحمتیں مل جائیں گی، آج بھی برکتیں مل جائیں گی۔ ہم تو دنیا کی طرف دیکھتے ہیں نا، دنیا کی طرف نہ دیکھیں۔ آخری بات، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کتنی کوٹھیاں بنائی تھی، مکان کتنے بنائے تھے، سنگل بنایا تھا، ڈبل بنایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا دکان بہت بڑی تھی، چھوٹی تھی، بزنس بڑا تھا، چھوٹا تھا، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا بچوں کو گاڑی بڑی لے کے دی تھی، چھوٹی لے کے دی تھی، کیا کیا تھا، نہیں پوچھا یہ جائے گا کیا کر کے آئے ہو اور کیا لے کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو اور کیا لے کے آئے۔ کیونکہ قبر کے اندر یورپ کا سکہ یا ایشیا کا سکہ نہیں چلے گا، قبر کے اندر تو اعمال کا سکہ چلے گا، قبر کے اندر اعمال کا سکہ، اعمال کا سکہ چلے گا۔ کیوں؟ قبر کے اندر جس کے پاس اعمال کا سکہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے پاس اعمال کا سکہ نہ ہوا وہ کامیاب ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عاشقوں نے ترجمہ کیا، قبر میں پوچھا جائے گا بتا تو کون ہے، کیا ہے تو، کیا کرتا رہا؟ حضور مدینے والے خود ہی کہہ دیں گے اسے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں یہ میرا غلام ہے، یہ میری سنتوں پہ عمل کر کے جیتا رہا ہے۔ آئیے دوستو دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر